کل لابی میں ایک مولانا میرے خیال میں شاعر تھے جو مشاعرے میں بھی تھے، مجھ سے کہنے لگے آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ پھر کہنے لگے عمران خان کا نعرہ تبدیلی آئی رے، سب کہہ رہے ہیں آپ نے لکھا ہے۔ میں نے کہا میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تبدیلی آئی رے میں نے نہیں لکھا۔ اگر عمران صاحب مجھ سے کہتے پھر بھی یہ نعرہ میں نہیں لکھتا۔ تبدیلی کا مطلب ہے دیگر گوں ہونا، تہو بالا ہونا، یعنی الٹ پلٹ ہونا، رنگ بدلنا، ایک سپاہی کی جگہ دوسرے سپاہی کا آنا، یہ لغت میں تبدیلی کا مطلب ہے، ایک چیز کو دوسری جگہ کرنا۔ میں تبدیلی آئی رے کیسے لکھ سکتا تھا؟ پھر کہنے لگے یہ نعرہ تو بہت مقبول ہوا، آپ مولانا کے والد کو جانتے تھے، پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے اس سے ملتا جلتا کوئی نعرہ لکھ دیں۔ وہیں کھڑے کھڑے میں تھکا ہوا آیا تھا، مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا آپ لوگ ایسا کریں تبلیغی آئی رے کریں۔ آپ لوگ تبلیغی آئی رے کا گانا بنا دیں۔ انہوں نے کاغذ قلم نکالا اور لکھ لیا، میں ڈر گیا کہیں یہ میرے نام سے نہ لکھوائیں۔ پھر میں نے کہا مگر تبلیغی کے ساتھ میوزک نہیں ہو سکتی۔ میں سوچ کے آپ کو دوسرا نعرہ بتاؤں گا۔ میں پیر کی صبح جا رہا ہوں، یہ کمرے کا نمبر ہے میرے، آپ مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ پھر کہنے لگے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جوان لڑکیاں بغیر آستین کی قمیص اور بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا میں نے صرف حجاب پہنے ہوئے لڑکیوں کو دیکھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگے ان لڑکیوں کو دیکھ کے تو میرا دل جل کر کباب ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کھڑے رہیں، میں نان لے کے آتا ہوں۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ میری علامہ اقبال سے خط و کتابت آج بھی ہے۔ میں نے خط لکھ کر علامہ کو بتایا تھا میں 27 ستمبر کی صبح آکسفورڈ کے ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ان کا جواب آیا، انور مقصود ادبی کانفرنس میں اسلام آباد جا رہے ہو؟ کیا پاکستان میں ادب ابھی تک زندہ ہے؟ ادب کا مطلب جانتے ہو؟ عادات و مذاق میں اعلیٰ معیار، بااخلاقی اصول کی پابندگی، شائستگی، تہذیب تمیز، کسی کی عظمت یا بزرگی کا پاس، احترام، نظم و نثر کا سرمایہ، تہذیب جو ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کرے۔ جن باتوں سے تم لوگ ناواقف ہو چکے ہو، پھر اس کی کانفرنس۔ خیر تمہاری مرضی، جاؤ۔ یہ تو آکسفورڈ والوں کی تم لوگوں سے محبت ہے، ہر سال کسی نہ کسی شہر میں تم لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ اپنے یہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کے ڈرامے دیکھتے ہو؟ کہیں ادب نظر آتا ہے؟ لگتا ہے ادب مر کر گل چکا ہے۔ لگتا ہے ادب مر کر گل چکا ہے، اور اسی وجہ سے آکسفورڈ والوں نے ادیبوں کو مرگلا میں ٹھہرایا ہے۔ میرا ایک کام تم کو کرنا ہوگا۔ ادارے کے سربراہ ارشد میاں سے کہہ دینا اس فیسٹیول میں اقبال پر، اقبال کی شاعری پر، اقبال کے فلسفے پر اور اقبال کے خواب پر کوئی بات نہ کرے، بس مجھے معاف رکھے۔ جب قوم ایسی ہے تو پھر اس کا قومی شاعر کیسا ہوگا؟ سب مجھے صدی کا نمبر 1 شاعر کہتے ہیں، ان سے کہو کہنا چھوڑ دیں۔
اپنے رب کی قسم میں نے خود کو کبھی نمبر 1 شاعر نہیں کہا. میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم لوگ نمبر 1 بن جاؤ. مگر تم لوگوں نے میری محنت پر دھیان ہی نہیں دیا. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. یہاں آدم خاکی سے میری مراد فوج نہیں ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسرے ملکوں کے انسان چاند پر اتر رہے ہیں. تم لوگ عید بقرعید رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو. جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں ان کو اپنا کمر بند نظر نہیں آتا تو چاند کیا نظر آئے گا. 18 مولویوں میں سے 11 کے کمر بند کرسے سے نیچے لٹکتے نظر آتے ہیں. میں نے 1000 بار قائد سے کہا قسم خدا کی یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تھا. قائد نے 10,000 بار مجھ سے کہا علامہ یہ پاکستان میں نے نہیں بنایا تھا. 72 برس بعد اب ہر لیڈر یہ کہہ رہا ہے ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے. یہ صرف پاکستان کو اپنا بنا لیں اور قائد اور اقبال کو بھول جائیں. قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اپنی پیدائش قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے. انور مقصود اپنی پیدائش کا دن نہیں مناتے. اپنی برسی کا دن بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں. تم لوگوں نے اب قائد کی وفات 11 ستمبر کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے. اس دفعہ 11 ستمبر کو قائد نے گھر پہ دعوت کی تھی. قائد نے مجھے، مولانا ابوالکلام آزاد، غالب اور فیض کو بلایا تھا. غالب کو فیض کے کہنے پر بلایا کیونکہ غالب اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں. پاکستان پر گفتگو ہوتی رہی. غالب نے پوچھا محمد علی صاحب آپ اکیلے ہیں جو اپنی برسی بڑے شوق سے مناتے ہیں. قائد نے کہا آپ کا ایک شعر مجھے علامہ نے سنایا تھا. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد میں پریشان اور ساتھ ساتھ پشیمان بھی ہوا. علامہ وہ کیا شعر تھا؟ غالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے ہی کی امید نہیں. سال بھر بعد مجھے اس ملک کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی. میں چلا آیا. خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور اپنی برسی کے دن خوش رہتا ہوں. غالب نے پوچھا کیوں؟ فیض نے کہا مرزا قائد نے ملک ٹوٹتے نہیں دیکھا. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. 4 صوبے بچ گئے، چاروں میں یاری دوستی نہیں ہے. قائد نے بے ایمانی نہیں دیکھی. قائد نے بے نامی اکاؤنٹس نہیں دیکھے، منی لانڈرنگ نہیں دیکھی. سیاستدانوں، سرکاری افسروں اور فوج کو امیر ہوتے نہیں دیکھا. تہذیب اور تمدن کا زوال نہیں دیکھا. آئین کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. علامہ نے تو کہہ دیا تھا وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. مولانا آزاد نے کہا فیض آپ نے تو 14 اگست 47 کے بارے میں کہہ دیا تھا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. غالب بولے قائد ہندوستان میں رہتے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا نے کہا میں نے بھی قائد سے یہی کہا تھا. مرزا مارچ 1940 رام گڑھ کے جلسے میں میں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا
حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے، میرا فرض ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ اب اسلام اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے۔ اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے سرزمین کے باشندوں کا مذہب ہے تو اسلام بھی 1000 برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے۔ قائد نے کہا مولانا آپ حال میں رہتے تھے، ماضی میں گم تھے، میں مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے معلوم تھا ہندوستان میں آنے والے لیڈر گاندھی کی طرح نہیں ہوں گے۔ یہ تو گاندھی کا کرم تھا کہ مسلمان خوش تھے۔ غالب بولے گاندھی کا نام بھی تو کرم تھا۔ مولانا مودی سوچتا نہیں، اگر ہندوستان سے نظام الدین اولیاء، غریب نواز، امیر خسرو، بابر، اکبر، شاہ جہاں، سر سید، میر تقی میر، سودا، داغ، مصفی، انیس و دبیر، انشاء، جرت، ناسق، ولی، حالی، ذوق، ابوالکلام، اکبر آبادی، رسوا، نذیر اکبر آبادی، جگر مرد آبادی، استاد ولایت خان، بسم اللہ خان، فیاض خان، بڑے غلام علی خان، اللہ رکھا، امجد حسین، سلطان خان، دلیپ کمار، اختر علیمان، خواجہ احمد عباس، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، مجروح، جانثار، مستر خیر آبادی، ریاض خیر آبادی، رشید احمد صدیقی، ذاکر حسین، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر کو نکال دیں تو صرف آگ کا دریا بچے گا۔ مولانا نے کہا مرزا آپ نے اپنا نام نہیں لیا۔ غالب نے کہا اگر 1947 تک زندہ رہتا تو قائد کے ساتھ پاکستان چلا جاتا۔ بات یہ ہے مولانا اب ہندوستان مسلمانوں کا ہی نہیں، شریف اور پڑھے لکھے ہندوؤں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ہر چشم گریہ ناک، ہر ایک کے چہرے پر خاک، کشمیر ویرانہ، مولانا اس کے بسنے کو مدت چاہیے۔ سارے مسلمان خاموش، نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت۔ جو دھواں امیر کے دل سے اٹھتا تھا اب وہ ہر مسلمان کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ مسجدیں اور گرجا جلائے جا رہے ہیں، بستیاں اجاڑ کر اب لوگ پچھتاتے بھی نہیں۔ مولانا دلی تو کئی بار اجڑی پھر بس گئی، مگر ہندوستان پہلی بار اجڑا۔ اتنا بڑا ملک ایک خرابے میں تبدیل ہو گیا ایک موذی کی وجہ سے۔ کشمیر کے لوگوں کا حال تو میر لکھ چکے ہیں۔ دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی۔ مولانا نے کہا سنجیدہ گفتگو بہت ہو گئی، اب کچھ شعر و شاعری ہو جائے۔ قائد اٹھ گئے، آپ شاعری سنیں، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ قائد چلے گئے۔ قائد کے جانے کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا قائد مجھے پہلے سے کچھ بہتر لگے۔ فیض نے کہا عمران کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد خوش ہیں، کہہ رہے تھے ایک ایماندار تو آیا۔ مولانا نے کہا اگر سربراہ ایماندار ہو تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے اے ہمارے رب اب ہمارے دلوں کو دوسری طرف نہ پھیر، بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلا دی اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر۔ علامہ تمہارے یہاں ہر آنے والی حکومت کہتی ہے تم نے کیا میراث بخشی ہم کو قرضوں کے سوا۔ چلو فیض اپنے 4 شعر سناؤ۔ فیض صاحب نے کہا ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، آئیں گے اس طرف بھی ایک روز ابرو بارہ۔ فیض نے کہا مرزا آپ کی نظر، تیری نظر کا گلہ کیا جو ہے گلہ دل کو، تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں، پھر درے دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک، جانیے پھر دل وحشی کا طلبگار ہے کون۔
चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शब तन्हाई का। मिर्ज़ा ने कहा फ़ारसी शायरों को पढ़ा है तुमने? मिर्ज़ा ने बहुत तारीफ़ की। फिर मैंने अपने 4 शेर सुनाए जो तुमने लिख कर भेजे थे कि अल्लामा ये शेर सुनाया करें। मैं कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराख, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। नहीं इस खुली फ़िज़ा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफ़स न आशियाना। जवानी है तो ज़ौक़े दीद भी लुत्फ़े तमन्ना भी, हमारे घर की आबादी क़याम महमा तक है। मिर्ज़ा ने कहा दूसरा मिसरा दोबारा पढ़ो। हमारे घर की आबादी क़याम महमा तक है। मिर्ज़ा बोले अल्लामा तुम मर चुके हो, वरना मैं कहता जीते रहो। क्या मिसरा लिखा है तुमने, हमारे घर की आबादी क़याम महमा तक है। दर्दमंद शायर लगते हो। इंडिया की कहानी। फिर मैंने कहा औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। मिर्ज़ा की फरमाइश पर मैंने 2-3 शेर और सुनाए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो ख़िज़ां का। आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फ़िराक़, वसल में मर गए आरज़ू, हिज्र में लज़्ज़त तलब। गालिब ने मुझसे पूछा तुम सियालकोट में पैदा हुए थे? मैंने कहा हाँ। कहेंगे कैसा शहर है? मैंने कहा अच्छा है मिर्ज़ा, फैज़ भी वहीं पैदा हुए तो मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर मिर्ज़ा ने कहा फिरदौस आशिक अवान भी तो सियालकोट में पैदा। फैज़ ने कहा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल्स नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम। चले मिर्ज़ा आप बुरा ना माने तो आखिर में क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है अपने चंद अशार सुनाते। गालिब ने मौलाना से इजाज़त मांगी। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया। न्यूयॉर्क में आप बैल्कनी में बैठे हैं और एक ऑरेंज स्काई को देखें तो गालिब ने वहीं बैठ के लिखा होगा। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। मौलाना ने कहा शायरी में मुसव्वरी का मज़ा आ गया है। वादा आने का वफ़ा कीजिए, ये क्या अंदाज है? वादा आने का वफ़ा कीजिए, ये क्या अंदाज है? तुमने क्यों सौंपी है अपने घर की दरबानी मुझे? ये गालिब का शेर बहुत लोगों ने नहीं सुना, जो गालिब को खुद बहुत पसंद था। मैं भूला नहीं तुझको ए मेरी जान, मैं भूला नहीं तुझको ए मेरी जान, करूं क्या कि यहाँ गिर रहे हैं मकान। दिल्ली के ऊपर लिखा था। गैर से देखिए क्या खूब निभाई उसने, ना सही हमसे पर उस बुत में वफा है तो सही। उनको क्या इल्म के किश्ती पे मेरी क्या गुजरी, दोस्त जो साथ मेरे तालबे साहिल आए। क्या बात। मौलाना मुझे अपना एक मिसरा बहुत अच्छा लगता है। आपको हंसाना। गोना मिलते थे पर एक शहर में तो रहते थे, जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं, भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए। मैंने कहा मिर्ज़ा बरक़ तमाम हुआ और मदा बाकी है। फातिमा जिन्ना ने खाना शायद 2 लोगों के लिए पकाया था। खाना आ गया मगर किसी ने खाया नहीं, सब चले गए।
میں قائد کے پاس بیٹھا رہا. قائد نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک ملک مجھ پر ادھار تھا جو میں نے چکا دیا. میں نے کہا اب جو پاکستان پر ادھار ہے وہ کون چکائے گا؟ انور مقصود خط طویل ہو گیا. تم ٹیلی ویژن کے ایک تجزیہ نگار ہیں عارف بھٹی صاحب. وہ میرا شعر نہیں پڑھتے، اسے بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. تم ان سے کہہ دو پاکستان کے 23 کروڑ، پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے جس میں 9 کروڑ شاعر ہیں. خدا کے واسطے ان کی شاعری پڑھ لیا کریں. خوش رہو، جیتے رہو. محمد اقبال. اور آج بہت بہت شکریہ. ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرتے جائیں. ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.